بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتویں کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ غم اور فکر اور پریشانی سے انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے فرحت، انبساط اور خوشی سے بھی انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی۔ کل میں سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہا تھا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی حالت کا ذکر کیا گیا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام، دیکھیں انسان تدبیر کرتا ہے۔ اگر آپ سورہ یوسف کو شروع سے پڑھنا شروع کریں تو ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ ابو جی میں نے خواب دیکھا، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، چاند، ستارے، سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ایک عام زندگی میں اگر ہم اسے اپلائی کریں تو کوئی بھی بچہ اچھا ویژن لے سکتا ہے، اچھا قدم اٹھا سکتا ہے، اچھی سوچ لے کر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس جیسا سانچہ قدرت نے اور کسی کے لیے بنایا ہے، اور جس ایک سانچے میں ایک انسان کو ڈھال دیا اس کے بعد اس سانچے کو توڑ دیا۔ اس کی صلاحیتیں، اس کی شکل و صورت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی یعنی جہاں جہاں بھی دیکھیں گے ایک ماں سے اگر 10 بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ٹون ہے، ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے رجحانات ہے، ہر ایک کا ایک اپنا لایا عمل ہوتا ہے، وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہوا، حالانکہ ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے کہ نہیں، کیونکہ جو سانچہ اللہ نے اس کے لیے بنایا تھا وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے نا، احد عشر کوكب، 11 ستارے جو تھے وہ انہی یعقوب کی اولاد تھی نا، لیکن جو سانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے تھا وہ ان کے لیے نہیں تھا۔ گو کہ نسلیں بھی چلی، ایسے ہی چلا اور ہر چیز یہی کچھ ہوئی، لیکن یوسف یوسف تھا۔ تو باپ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت محتاط ہے، کاروباری انداز میں بھی اور زندگی کے دوسرے مراحل میں بھی۔ فرمایا اپنے بھائیوں سے مت کہنا، کیا ہے اپنے بھائیوں سے مت۔ اس کے بعد زندگی کا اتار چڑھاؤ آیا، پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک کھیل کھیلا، اور پھر باپ کو فرمایا، اب باپ کو آ کے کہنے لگے بدمن کذبین، کہ یہ جو یہ خون والا کرتا ہے نا، خون آلود، یہ یوسف کا ہے۔ ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم نے اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور ہم بھاگ دوڑ میں مشغول ہو گئے، بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی روانگی سے پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یار کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی، انہوں نے اسی کو حکم بھیجا۔ دیکھیں دو اس میں باتیں، ایک یوسف علیہ السلام کے بارے میں خدشہ کیا تھا، وہ کمین بدمین کذب، جھوٹے خون کے ساتھ پیش کرتے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے اندر کی ایک شرارت ہے، بہانہ ہے، ایک کیا کہہ سکتے ہیں، فرما فصبر جمیل، جو کر دیا آپ میں اس کے موڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، فصبر جمیل۔ ایک دوسرا یہ کہا تھا اچھا جب تم مصر میں جاؤ نا تو ابواب متفرقہ، الگ الگ ان سے جانا ہے، لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک اس سے مت جانا۔ یار کنانی لوگ اونچے لمبے قدم والے تھے، خوبصورت تھے، اور پھر پیغمبر کی اولاد جیسے بھی ہیں، پیغمبر کی اولاد دیکھیں، ایک اللہ نے ایک اللہ کا جو انتخاب ہے وہ
تو کوئی معمولی نہیں ہے، بشری تقاضے سب میں ہی ہوتے ہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی شخصیات ہیں جن کو کہا یہ معصوم ہے، یہ کوئی ایسے کام باقی سب کا چلتا ہے۔ تو وہاں بھی یعقوب کے بیٹوں نے بات نہیں مانی، اور یہاں بھی ان سے یہی بھول ہوئی کہ وہاں جا کر کہا اچھا میرا جو میں سورہ یوسف سے جو ایک طبی نکتہ مجھے ویسے تو سب کوئی مجھے اتنا ٹائم میں دینا کہ میں صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک میں اس پہ بیان کرتا رہوں، تو میرا خیال ہے کہ اللہ میرے لیے شرح صدر فرمائے گا۔ غم کی وجہ سے وَبْيَسَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ سفیدی آ گئی آنکھوں میں، موتیا اتر، سفید موتیا اتر آیا ہے، وَبْيَسَّتْ عَيْنَاهُ، میری آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، من الحزن، اس غم کی، فراق یوسف کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ کثرت سے روتے ہیں، کثرت سے غم کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں موتیا اتر سکتا ہے، اور اترتا ہے۔ یہ ہماری طبی زندگی کے مشاہدات ہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو میں تڑپ گیا، اتنا بڑا نکتہ۔ دیکھیں 51 سال کی عمر ہو گئی ہے، کم از کم چلے 15 سال سے ہی لگا لے، 12 سال کی عمر میں الحمدللہ میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اب تک پڑھتا ہی آیا ہوں، لیکن یہ جو نکتہ ہے وہ اب یست عیناہ من الحزن، میری آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی، کہ کل ہی میرے سامنے یہ بات آئی۔ اچھا اگلا جو بات، یعنی جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے جسم میں تو وہ بتدریج ہوتی ہے، یکدم۔ اب یہ تو نہیں ہے نا ادھر یوسف گئے، ادھر یہ روئے اور فوری طور پر ان کی بینائی سے، نہیں 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 نہیں، یہ برسا برس کی بات ہے، زندگی کا طویل عرصہ ہے۔ یوسف ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر جوان ہوئے، اور پھر فلما بلغ اشدہ، آدمی اوپر چڑھتا ہے 40 سنہ، تو یہ 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے جب نبوت ملتی ہے۔ یوسف بچے گئے، مصر میں رہے، محلات میں رہے، زندان میں گئے، واپس آئے، اور پتہ بھی ہے کہ میرا خاندان ہے، بھائیوں کو تک کو پہچان لیا، ہر چیز کو لیکن دیکھیں لمٹ کیسی ہے، تڑپ ہے، آگ ہے، بوڑھے باپ کو نہیں مل سکتے، بھائیوں کو بتا نہیں سکتے، اللہ جانے کیا اس دنیا میں ایک تدبیر چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، بادشاہ بن گیا ہے۔ یا بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھے جو ہے نا یہ زمین کی چابیاں مجھے دے دو، میں تدبیر کر لوں گا۔ تو تدبیر سے مراد یہی تھی، قحط کے زمانے میں جو وہ فصلیں اکٹھی ہوئی تھیں، اور انہیں کہا تھا کہ انہیں کوشوں میں رہنے دیں، بالیوں میں رہنے دیں، دانے مت نکالے، جتنی ضرورت ہو، کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے۔ یہاں ایک اگلا نقطہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جن خولوں میں پھل، پھول، اناج، دانے پیدا ہوتے ہیں، اگر ان میں چھوڑ دیا جائے تو دانہ خراب نہیں ہوتا جب تک کہ اوپر کا خول خراب نہ، ان میں کیڑا نہیں لگتا، یہ حکیموں کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہو ایسے ہی، جتنی ضرورت ہو اس کو نکالے، صاف کرے اور کھا لیں، باقی کو بھوسا سمیت، ان بالیوں سمیت اس میں رکھے۔ اب ایک نقطہ یہ کہ غم کی وجہ سے تدبیر کرنا ہر ایک کا کام ہے۔ دوسرا، کوئی بھی بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی باتیں بڑے دماغوں میں چھوٹے دماغوں میں بھی آ سکتی ہیں، جس میں احد عشرہ کوکبا، ایک چھوٹا سا بچہ بڑے بھائیوں کے بارے میں، باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ جب ہو گئی بات، اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، میں نے صبر ملتانی مجدد طب، واقعی مجدد ہے۔ دیکھیں ہم لفظ مجدد کو دین کے ساتھ صرف وابستہ کرتے اور باقی کسی میں نہیں کرتے، گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، جو مجددوں کی وہ ہے نا،
امت میں 10 20 50 جتنے بھی مجدد گزرے ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جب یہ آئے تھے تو انہیں سب سے میر ابراہیم سیالکوٹی نے سب سے پہلے انہیں مجدد الافسانی لکھا. تو انہوں نے جب یہ کیا تھا تو کہ یہ 1000 سال کے بعد مجدد پیدا ہوا ہے، اور آج بھی اسے مجدد الافسانی کہتے ہیں، یعنی دوسرے 1000 سال کا مجدد. تو خیر ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے. تو یہ جو صابر ملتانی ہے یہ طب کا مجدد ہے. حشود و زوائد کو ختم کر دیا، چھان پھٹک کر ایسا پیش کر دیا، بھائی یہ ہے طب. ہمارے نور ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے صرف نسخوں کو دیکھتے، اس کی روح کو نہیں دیکھتے. اگلی جو بات میں بتا رہا ہوں، کلیات صابر میں پڑھ رہا تھا، پھر قرآن کریم کو کھول. ایسا نہیں کہ ان کو کوئی میں موازنہ کر رہا تھا، لیکن جب آدمی جس کام میں لگا رہتا ہے اس کی گھنڈیاں آپس میں ملتی رہتی ہے، روابط ہوتے رہتے ہیں. تو ادھر میں نے کلیات پڑھی تو حکیم صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، غالباً سوزش اورام ہے یا اسی کسی، بہرحال اس میں نے پڑھا تھا، وہ میں حوالہ اب دے دوں گا، میں دیکھتا ہوں. اگر 1 منٹ میں، 1 لمحے میں تحریک بدل جائے تو 1 لمحے میں بیماری دور. سورہ یوسف میں اس کا جواب مل. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بتایا گیا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے، تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں سے کہنا، آنکھوں ان کو دینا، ان سے کہ آنکھوں پہ مت لے، یاتی بصیرہ، سے آنکھیں ہو جائیں گے. اب اس کو ہم لوگ صرف معجزہ کہتے ہیں، یوسف کا معجزہ تھا، یعقوب کا معجزہ تھا، اللہ نے اپنی وہ انہیں نشانی دکھانی. بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ طبی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے، یاتی بصیرہ، یہ آنکھیں واپس آئی ہیں، یہ طب کا موضوع ہے، یہ جنت دوزخ کا موضوع نہیں ہے، یہ حلال حرام کا موضوع نہیں ہے. یہ میری طب کا وہ ہے کہ میری بینائی کیسے کم ہوتی ہے، جالا کیسے آتا ہے، اس کی خرابی کیا ہوتی ہے، اس کی نظر تیز کرنے کے لیے کون سا سرما استعمال ہوتا ہے، کون سے ڈراپ استعمال ہوتے ہیں، ان میں کیا کیا. یہ میری طب کا موضوع ہے، یہ مول صاحب کی جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ یاتی بصیرہ، ان کی اللہ نے ہمارے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب ایک جذبہ انتہا کو ابھرتا ہے تو اس سے ہمارا پورا جسم متاثر ہوتا ہے. وہ خوشی اتنی تھی، جسم میں اتنی توانائی بھر گئی تھی، اتنی خوشی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ملنے کی خبر اور ان کی ساری چیزیں جب معلوم ہوئی تو اتنی خوشی اور اتنا جوش و جذبہ تھا کہ وہ خون ایک جوان کے خون کی طرح ہو گیا. اور وہ جو رکاوٹیں تھی، دیکھیں وہ اعصابیت تھی نا، وہ بیزت عیناہ من الحزن، کہ غم کی وجہ سے، یعنی اعصابیت کی وجہ سے آنکھوں پہ جالا آ گیا تھا، دھند آ گئی تھی، موتیا اتر آیا تھا. اب ہمارا اصول یہ ہے کہ طب میں، صابر میں یا ویسے ہی عام طب میں، کہ جہاں اعصابیت ہوتی ہے وہاں پر عضلاتیت پیدا کر دی جائے تو اعصابی علامات ختم ہو جاتی. ایک صاف سی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے. ایک چھوٹا سے چھوٹا ایک حکیم بھی جو گلی محلے میں بیٹھا ہے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہے، لوگوں کی نظریں دیکھ رہا، وہ بھی کہتا ہے بھائی تیری ناک میں یہ ہے، تیرا یہ ہے، تیرا یہ ہے، تیرے اوپر اعصابیت ہے، تو عضلاتی چیز سے استعمال کر. تو جب جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز ہوتی ہے، آدمی خوش ہوتا ہے اور آدمی کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت عضلاتیت ہوتی ہے. جذبات اور جو اس کے بارے میں ہے کہ غم کیسے پیدا ہوتا ہے، خوشی اور راحت کیسے پیدا ہوتی ہے، آدمی سوچتا کب ہے اور کس وقت کیا ہوتا ہے، یہ جذبات پر 6 تحریکوں میں 6 ہی جذبات اور نفسیات کا ہم کسی ٹائم میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کیسے پیدا ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کی جو وہ جدائی تھی، ان کے لیے وہ غم کا سبب بنی. روتے روتے ان کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا، اور جب انہوں نے قمیص بھیجی تو بیٹے کی خوشی اتنی تھی کہ
پورے وہ جو جذبات تھے وہ فنا ہو گئے، اور جب وہ فنا ہو گئے تو خوشی کی لہر دوڑی، اور اس نے اس عصبیت کو ختم کر دیا، اس پہ عضلاتیت کا غلبہ آ گیا، تو جو وہ پردہ تھا وہ سرک گیا اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اب آپ کہیں گے یار مول صاحب آپ تو جو ہے نا کوئی نہ کوئی نیا ہی کٹا کھولے رکھتے ہیں۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، جو حکما حضرات اسے دیکھیں وہ اس بات کو پرکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑے کہ آپ نے سنا یا نہیں سنا، کسی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، کسی نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا، میں اس کا ذمہ دار تھوڑا ہوں، یا آپ اس کے ذمہ دار تھوڑے ہیں، یا جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا میں اس کا ذمہ دار تھوڑا ہوں کہ میں انہیں جا کر کتابیں دوں۔ بھائی مطالعہ کرو، غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے ہی آسانیاں بناتا ہے، اس کے لیے ہی وہ مسائل اور گہرائیاں اور وہ گوہر نایاب اسی کے سامنے ابھرتے ہیں جو شناوری کرتا ہے۔ جب بیچنے ہی چند پڑیاں ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں سے کیا لگے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا یہود و نصارہ اور غیر مسلم دہریہ لوگوں نے نہیں پہنچایا، اور جتنا فائدہ ہم نے اس اسلام سے اٹھایا ہے اتنا کسی نے نہیں اٹھایا۔ ہمیں صرف وہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں جناب ہجامہ کر لو سنت ہے، ایام 20 میں حضور علیہ السلام نے یہ کیا تھا، حلوہ کھانا سنت ہے جناب، اس کے کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانا سنت ہے، یہ فلانی چیز سنت ہے، افطاری اس کے لیے ہے۔ او بھائی صرف یہی سنتیں رہ گئی ہیں؟ ہم دین کا صرف وہ شعبہ اختیار کرتے ہیں جس سے میرا کاروبار، میرے جذبات، میرے رجحانات، میرے نظریات وابستہ ہوں، اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، غور کریں، قرآن کو پڑھیں۔ صابر ملتانی علیہ الرحمہ نے جو یہ بات کی تھی، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں قرآن پہ غور کر رہا ہوں، جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی میں اسے ڈن کر دوں گا، اور جو نہیں ہوگی میں اسے سکپ کر دوں گا۔ کس نے کام کیا ہے؟ صابر ملتانی جس وقت فوت ہوئے تھے اس وقت میری عمر 2-4 سال 5 سال تھی، آج میں 50 سے اوپر کا ہو گیا ہوں۔ کوئی چند ایک چیزیں ہیں جو ان کے اس مطابق چلی ہیں۔ بھائی غور کرو، اس شخصیت کو دعا دو جنہوں نے روزی روٹی آسان کر دی آپ کے لیے، کیا اس کے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکتے؟ لوگوں نے پر مغز کام کیا ہے، لیکن اس حوالے سے کہ وہ قرآن و حدیث سے کیا چاہتے تھے، کیا ان کی سوچ تھی، کیا ان کے نظریات تھے، ان کا اصل مسئلہ کیا تھا، اور وہ کیا چاہتے تھے، اس پر بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ میں نے کوشش کی، اصل میں مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، لکھنا بھی ہوتا ہے، پڑھانا بھی ہوتا ہے، گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں، ویب سائٹس اور یہ سوشل میڈیاز بھی مینٹین کرنے ہوتے ہیں، تو وہ وقت اتنا نہیں ملتا۔ اب طب القدیم ممکن ہے کہ آج مکمل ہو۔ یہ 4000-5000 سال پرانے شاہی خاندان جو فرعونوں میں چل رہے تھے، ان میں جو نسخے زیر استعمال تھے ان کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً 200-300 صفحات ہیں، ان میں سے تقریباً 30 صفحات رہ گئے، باقی میں نے سب مکمل کر لیے ہیں۔ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز آ جائے۔ تو آپ قرآن کو پڑھیں، کلیات کو پڑھیں، باقی کسی نے کیا کہا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا نیا جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا شوشہ ہوتا ہے۔ یہ ہے میں چیلنج کرتا ہوں، میں اسے 3 لاکھ دوں گا، میں اسے 2 لاکھ دوں گا اگر یہ ثابت کر دے، اگر یہ لکھا دکھا دے میں یہ کر دوں گا۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ چیلنج کرتے ہیں، وہ کرتے کچھ نہیں ہے، ان کا اپنا ظرف کم ہوتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ جو مجھے معلوم ہو وہی علم ہے، جو کسی دوسرے کو معلوم ہو وہ علم نہیں ہے؟ نہیں، اسی سورہ یوسف میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔